بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھے ملک کے معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب، جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے اس حسین سے موقع پہ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں.
ہمارے ساتھ ناظرین آج آپ نے ضرور رہنا ہے، خاص طور پہ جو اولادیں ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ والدین پورے کنبے کے ساتھ آج آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ بس بات یہ ناظرین کہ اسلام وہ واحد دین ہے جو بچوں کے حقوق بچوں کی آمد سے پہلے ہی مکمل طور پہ وضع کر دیتا ہے، اور پھر زندگی کے اہم ترین موڑ تک بچوں کے حقوق کو مکمل طور پہ پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، اور والدین کو پابند کرتا ہے کہ وہ بہتر تربیت کا انتظام کریں، کیونکہ تربیت اگر ٹھیک ہے اس کی پلانٹیشن صحیح ہے، اینٹ صحیح رکھی گئی ہے تو نسل سنور جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ تربیت غلط ہوئی، پلانٹیشن صحیح نہ ہوئی، اینٹ غلط رکھ دی گئی ناظرین، تو نسلیں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا کیٹیگوریکل فرمان ہے کہ اچھی تعلیم و تربیت سے زیادہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کوئی عطیہ نہیں دیتا۔ ناظرین کرام، بچوں کے حقوق کے معاملے میں یہ معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ دے بھی رہے ہیں اور سب کچھ ان کو دکھا بھی رہے ہیں، یعنی جو وہ چاہتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں، جو وہ مانگتے ہیں ان کو لا دیتے ہیں، جس بات کو وہ طلب کرتے ہیں وہ ان کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں۔ عالم یہ ہو گیا ناظرین کہ ہر آسائش، یعنی لیٹسٹ موبائل فون سے لے کر لگژریس لیونگ اسٹینڈرڈ تک ہم نے سب کچھ ان کے قدموں پر مکمل طور پہ نچھاور کر کے رکھ دیا ہے، مگر تربیت کے پہلو سے ہم ان کو مکمل طور پہ مجھے کہنے دیجئے کہ برباد کر رہے ہیں، الا ماشاءاللہ جن کو اپنے بچوں کی فکر ہے، جن کو اپنی نسلوں کی فکر ہے، وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ بات یہ ناظرین مجھے کہنے دیں جملہ کہ ہم بھیڑ تو تیار کر رہے ہیں، ہم نسلیں تیار نہیں کر رہے، لہٰذا بات کا آغاز آج کچھ میرا دل کرتا ہے کہ ایک فکری بات سے کروں، تاکہ وہ بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے وہ ہماری قوم تک پہنچے اور والدین سمجھیں کہ بیسکلی ہم کر کیا رہے ہیں اور ہو رہا کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے بنیادی طور پہ۔ ناظرین معاملہ یہ ہے کہ آج دنیا پر یہودیوں کی بالادستی کیوں ہے، یہ سوال آپ کے ذہن میں کبھی پیدا ہوتا ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں کبھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ دنیا کی ہر فیلڈ میں کامیاب کیوں ہیں؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سے یہ جو بیگرز کین ناٹ بی اے چوزرز کا جو نعرہ لگتا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے بھی آپ سن رہے تھے، یہ کیوں لگتا ہے صاحب؟ یہ آواز کیوں بلند ہوتی ہے؟ اس لیے کہ کوئی ہے جو بہت طاقتور ترین ہے اور ہم ہیں جو انتہائی کمزور ترین ہیں۔ معاملہ یہ ناظرین کہ ایک رپورٹ کے مطابق یہودی دنیا کے 70% بزنس کو چلا رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ تمام عالمی فیصلوں پر وہ مکمل طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب سنتے جائیے، ہر قسم کا میڈیا، تقریباً ہر قسم کا میڈیا یہودیوں کے مکمل طور پہ قبضے میں، ان کے ہولڈ میں ناظرین۔ ٹیکنالوجی اور سائنس کے علم پر وہ مکمل طور پر حاوی ہیں۔ دنیا کی بڑی فلم انڈسٹریز، فوڈ انڈسٹریز، مشروبات اور میڈیسن کی انڈسٹریز کے ناظرین وہ مالک ہیں۔ دنیا کے اکثر بڑے برانڈز انہی کے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی ان کے گھر کی چیز ہے۔ تعلیم کے میدان میں وہ مکمل طور پر چیمپئن ہیں۔ اب تک کوئی 180 سے زائد تعداد میں، یعنی 80% نوبیل پرائز ناظرین وہ جیت چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسا ہے کیوں؟ یعنی کل تقریباً کوئی 1.5 کروڑ کے قریب یہودی بنتے ہیں پوری دنیا کے اندر ناظرین۔ دنیا کی بڑی بڑی تہذیبوں کو اپنی مٹھی میں مکمل طور پہ وہ دبائے ہوئے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ لوگ ایکسٹرا جینیس ہے؟ کیا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایکسٹرا جینیس پیدا کیا ہے، یا ان کے پاس ایک سے زائد دماغ ہے، یعنی 2 دماغ ہے، یا ان کی کوئی ایکسٹرا بیٹری لگی ہوئی ہے، یا ان کے پاس کوئی پاور بینک موجود ہے، یا ذہانت میں ناظرین کوئی ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا، یا کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یا دنیا کے یہ عام انسانوں ہی کی طرح ہیں؟ جواب یہ ہے ناظرین کہ نہیں، بلکہ ان میں اپنی نسلوں کے لیے ایک خاص قسم کی تعلیم و تربیت کا رجحان پایا جاتا ہے، جس سے وہ اپنی کامیابی کو یقینی بناتے ہیں۔ یہودی خود اپنے آپ کو the chosen few، یعنی خدا کے منتخب بندے کہتے ہیں، اور اس دعوے کی دلیل میں بدلنے کے لیے ناظرین وہ اپنی اگلی نسلوں پر ایک مشن کے تحت کام کر رہے ہیں۔ یعنی جو دعویٰ وہ کرتے ہیں اس کو دلیل میں وہ تبدیل کرنے کے لیے وہ آنے والی نسلوں پر باقاعدہ ایک مشن کے تحت، ایک ٹارگٹ کے تحت، ایک گول کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اس ساری کامیابی کا راز ناظرین ڈاکٹر اسٹیفن نے 1980 میں 3 سال اسرائیل میں گزار کر تلاش کیا کہ یہودیوں کی یہ کامیابیاں ایکچولی گاڈ گفٹڈ ہیں یا ان کی محنت و صلاحیت کا نتیجہ ہے، تو جواب یہ ملا کہ یہ گاڈ گفٹڈ نہیں ہے۔ یہودی بچے بھی عام بچوں کی طرح صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں، مگر یہودی اپنے بچوں کی معیاری تعلیم و تربیت اور کوششوں سے اپنی آنے والی نسل کی کامیابی کے لیے ناظرین ان کو اس طرح تیار کرتے ہیں جس طرح کمپنی سے کوئی پروڈکٹ بنا کر نکالا جاتا ہے۔ وہاں بچے کی تربیت
تربیت عورت کے یہاں خوشخبری آنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے. وہ صرف بچے کی پیدائش کے خواہاں نہیں ہوتے بلکہ ایسے بچے کی پیدائش کے خواہاں ہوتے ہیں جو ذہین ہو, جینیس ہو, لیڈرشپ کی صلاحیت رکھتا ہو. عورت کو اس دوران, اب جس دوران ناظرین اس کے گھر میں خوشخبری آ جاتی ہے, یہ ان کے یہاں ہوتا ہے, یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا, یہ ہوتا ہے ان کے یہاں کہ عورت کو اس دوران بہترین غذا دی جاتی ہے, روزانہ کی بنیاد پر اسے میتھمیٹکس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے, کیونکہ اچھی غذا, اچھا ماحول, دیگر مشاغل اور میتھس کی پریکٹس سے آنے والے بچے کی ذہانت ان کا تصور ہے کہ بڑھتی ہے, لہذا وہ اس پہ کام کرتے ہیں. یوں وہ اپنے بچے کی تربیت ناظرین عورت کے پیٹ ہی میں شروع کر دیا کرتے ہیں, اور 2 یا 3 سال میں بچے کو کنڈر گارڈن میں داخلہ, گریڈ 6 سے بزنس میتھس کا اس کو کام کروایا جاتا ہے. میٹرک کا سرٹیفکیٹ اس وقت تک اسے نہیں دیا جاتا, یہ یہودی بچوں کی بات کر رہا ہوں, یعنی میٹرک کا سرٹیفکیٹ اس وقت تک اسے نہیں دیا جاتا جب تک کہ بچہ $10,000 کا کامیاب پروجیکٹ کر کے نہ لائے. ان کے ناظرین ٹائکونز بنائے جاتے ہیں, ہمارے یہاں غلام بنائے جاتے ہیں, ان کے یہاں ٹائکونز بنائے جاتے ہیں, اور ہمارے یہاں سوال کرنے والے, ہاتھ پھیلانے والے بنائے جاتے ہیں جن کی نگاہیں دوسری اقوام کی طرف ہوتی ہیں. یہودی اپنی اولاد کی تربیت کو ناظرین بہت اہمیت دیتے ہیں. نیو یارک جیسے, اب میں آپ کو ایک اسٹیٹس بتاتا ہوں کہ نیو یارک جیسے جرائم کا شہر کہا جاتا ہے ناظرین, وہاں یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے, مگر رپورٹ کے مطابق آج تک کسی یہودی بچے کو وہاں پر کسی جرم میں گرفتار نہیں کیا گیا. شام ڈھلتے ہی یہودی بچے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, اور ہمارا عالم یہ کہ شام شروع ہوتی ہے تو ہمارے بچے گھروں سے باہر نکلا کرتے ہیں. وہ دنیا کے تمام بچوں کو کارٹون نیٹ ورک دکھاتے ہیں اور خود کے بچے کارٹون نیٹ ورک سے دور رکھتے ہیں, ان سے تیر اندازی کرواتے ہیں, گھڑ سواری کرواتے ہیں, تیراکی کرواتے ہیں, ریاضی ان کو سکھاتے ہیں. یعنی ہمارا بچہ پب جی پر لڑنا ہوتا ہے, عالم یہ ہے اس کے ہاتھ میں کی بورڈ ہوگا, موبائل فون ہوگا, وہ بچہ موبائل فون ہاتھ میں لے کے پب جی کے اوپر لڑنا ہوگا, اور وہ بنیادی طور پہ ان کو اصل میدان کی تیاری کروا رہے ہوتے ہیں. یعنی ناظرین وہ اپنے بچوں کو فوکس اپنے مشن کی طرف رکھتے ہیں, مشکل ترین حالات کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں, مشکل ترین حالات سے نکلنا سکھاتے ہیں, ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو ان کی نکھارتے ہیں. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ مستقبل میں کتنے بچوں کو بزنس مین بنانا ہے, سائنٹسٹ بنانا ہے, سیاستدان بنانا ہے, ہر ایک کی اسی حساب سے ٹریننگ کرتے ہیں. اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمارا بچہ خرافات میں پڑا ہوا ہے, ہر وقت اپنا برباد کر رہا ہے, ویژن لیس پیرنٹ, ویژن لیس بچے ہیں. مجھے کہنے دیجئے ہم صرف آبادی میں اضافہ کر رہے ہیں, بچے پیدا کر رہے ہیں, نسلوں کو برباد کر رہے ہیں, جبکہ 1450 برس پہلے سرکار علیہ السلام نے بہت کیٹیگوریکل بتا دیا کہ بچہ جو ہے ناظرین اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی تربیت کا معاملہ عورت کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی فکری, روحانی, جسمانی, دینی اور دنیاوی تمام تعلیمات کے لیے سرکار علیہ السلام نے ایک بہترین نصاب دے دیا جسے ہم نے مکمل طور پہ کھو دیا ہے. آج جو ہماری لیگیسی تھی ناظرین وہ ان کے پاس موجود ہے. آئیے آغاز کرتے ہیں اور آج سمجھتے ہیں بنیادی طور پہ کہ ہمارے اسکالرز اس حوالے سے کیا کہیں گے. پہلی شخصیت میرے بائیں جانب موجود, دل کے قریب, ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہیں. ان کے ساتھ ساتھ تشریف رکھتے ہیں انتہائی ممتاز شخصیت ہیں, بہترین شاعر ہیں, کمال استاد, ادبی شخصیت ہیں, علمی اور روحانی شخصیت ہیں, ہمارے بزرگ پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب تشریف فرما ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ناظرین ہمارے دائیں جانب موجود ہے آج ماہر غذائیات, آپ کو بتلائیں گی صاحب, خاص طور پہ چونکہ بچوں کی بات ہے تو بچوں کے حوالے سے بہت سی باتیں کرنی ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ نارملی جب ظاہر ہے روزہ رکھنا وہ شروع کر دیتے ہیں تو ان کو کیا کھانا چاہیے, کیا پینا چاہیے. موجود ہیں ہمارے ساتھ زوہا سہیل صاحبہ, اور ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہیں پاک پتن سے خصوصی دعوت پہ تشریف لائے معروف قوال جناب محبوب فرید اکرم خان فریدی صاحب اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ, اور آخر میں کچن میں موجود ہیں محترمہ عائشہ خالد صاحبہ. آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید. بلا توقف آپ کی جانب بتائیے کیا بنانے جا رہی ہیں؟ جی سر, ہم آج پھر سے 3 ریسیپیز کر رہے ہیں اپنے کچن میں. پہلی تو ہے چکن شنواری کڑھائی. کل ہم نے کراچی سے ایک ڈیزرٹ اٹھایا تھا تو آج ہم پشاور کی طرف گئے ہیں اور وہاں کی قصہ خانی بازار کی بڑی مشہور کڑھائی ہے شنواری کڑھائی. اس کو ہم چکن میں ریڈی کر لیں. اس کے لیے میں نے کیا کیا تھا سر, اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس میں انین نہیں جاتا اور اس میں پانی نہیں جاتا. اب سر آپ ادھر دیکھیں, وہ اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے, ادھر دیدار تو میں اس لیے حیران ہوں کہ شنواری تو دمبے کی بنتی ہے, انہوں نے چکن کی بنا کر ڈش ہی تبدیل کر دی. یہ سر اب یہ تو ان کے خواتین ہیں جو چاہیں کرتے ہیں, ان کو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. جی سر, میں نے کیا کیا تھا کہ چکن کو 1.5 کلو چکن کو 1 کپ آئل کے اندر صرف نمک کے ساتھ براؤن کر لیا تھا. جیسے وہ براؤن ہوا تو میں نے اس میں 2 ٹیبل اسپون جنجر گارلک پاؤڈر ڈال دیا. ٹھیک ہے. پیسٹ ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ½ کلو ٹماٹر ڈالے اور اس کو ڈھک کے بغیر پانی کے ہلکی آنچ پہ اپنے ہی جوسز میں پکنے دیا.
ٹھیک ہے. جب یہ اچھے سے پک گیا میں نے اس کے اندر بلیک پیپر اور اس کے ساتھ دھنیا پاؤڈر ڈالا اور دہی کا 1 کپ ڈالا ہے, اور بس اب اس کو میں ہلکی آنچ پہ اسی طرح پکا کے خشک کر لوں گی, اور اینڈ میں ہم اس کو گارنش کریں گے ہری مرچ, ہرا دھنیا اور لیمن کے ساتھ. دوسری طرف سر میں نے زردہ بنا رہی ہوں آج, شاہی زردہ. زردہ تھوڑا سا اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ ہم اس پہ جو کھویا ڈالیں گے وہ بھون کے ڈالیں گے, کھوئے کو براؤن کر کے ڈالیں گے. اور میں نے کیا کیا, 1 کلو چاول کے اندر میں نے آدھا کلو سے زیادہ بھی, آپ شوگر اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر آپ بہت زیادہ شوگر ہے تو لینا چاہ رہے ہیں تو آپ برابر کا رکھ سکتے ہیں, نہیں تو آپ 1 پورشن کم رکھیں گے. تو میں نے 1 پورشن کم رکھ کے 1 کپ گھی کے اندر اس کو الائچی کا تڑکا دیا, اور ابلے ہوئے چاولوں کو میں نے اس تڑکے کے اندر ڈال دیا. سننے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے, کھانے میں کتنا اچھا ہوگا. اور اس طرح میں یہ سر لیکن یقین مانیے میں محظوظ رہوں گا, مطلب میں محروم رہوں گا, محظوظ تو نہیں ہوں گا, آپ محروم رہیں گے, آنکھوں کے ذریعے محظوظ میں محظوظ ہوں گا صرف آنکھوں کے ذریعے. جی بالکل. اس کے بعد میں نے صرف اس کو کیا کرنا ہے, چاندی کے ورق, پستہ, بادام, کاجو, کشمش اور کھوئے کے ساتھ اس کو گارنش کر دوں گی. اور ڈرنک میں سر آج ہم بنا رہے ہیں گووا اینڈ منٹ مارگریٹا. واہ واہ اینڈ منٹ, جی واہ واہ اینڈ منٹ, جی جی واہ واہ, کیا بات ہے. سر میں نے کیا کیا, 1 کپ گووا, 1/2 کپ منٹ لیوز اور 1/2 کپ شوگر کو اچھے سے بلینڈ کر لیا. اس کے بعد ہم اس میں لیمن جوس, کالا نمک اور سوڈا اور زیادہ ساری آئس ڈال کے اس کو بالکل افطار کے ٹائم سرو کریں گے. اور یہ سارا کھانا سر میں بنا رہی ہوں ڈالڈا کوکنگ آئل میں, ہم نے کڑھائی ریڈی کی ہے, اور ڈالڈا بناسپتی میں ہم نے اپنا چاول ریڈی کیے. کولیسٹرول فری ہے, اور ساتھ میں ہم سبروسو کے پکوڑے فرائی کریں گے, اور آج ہم سبروسو کے پراٹھے بھی بنائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا, آپ جاری رکھیے, اور واہ واہ آپ کی ریسیپی جو ہے وہ جاری رکھیں. ہم آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے گائے بگائے, کیونکہ یہ آنا جانا ناظرین آج لگا رہے گا. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے بہت اس وقت پوری قوم منتظر ہے کہ ہونے والا کیا ہے, تو ہمیں نہیں پتہ کسی وقت بھی جو ہے وہ چھری چل جائے اس لائیو ٹرانسمیشن پہ اور ہمیں جانا پڑے. لہٰذا مختصراً آغاز کامنٹ کا کریں گے تاکہ اسی اعتبار سے ذرا مینیج کریں. پہلے تو یہ بتائیے قرآن کی روشنی میں کہ بچوں کے اور یتیموں کے جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضع فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی بڑا اہم ٹاپک ہے, اور چاہتا ہے جی کہ اس پر کھل کر بات ہو اور بغیر کسی کٹ کے بات ہو, لیکن انفارچونیٹلی جو حالات ہیں, لیکن آپ کو کٹ ٹو کٹ ہی چلنا پڑے گا. بچوں کے حوالے سے ہمارا دین اتنا واضح ہے کہ دنیا کے کسی دین میں بچے کی پیدائش سے قبل حقوق بیان نہیں ہوئے, لیکن ہمارا دین وہ ہے جو پیدائش سے پہلے بچے کی والدہ محترمہ کے بطن میں جب وجود ہوتا ہے اس وقت کے بھی حقوق بیان فرمائے. واہ واہ. ان میں سے پہلا حق ہے جنین کی حفاظت کا. پیٹ کے میں اندر موجود ہے تو بغیر کسی شرعی عذر کے اس کو ساکت کرنے کی دین نے اجازت نہیں دی. درست. دوسری, عورت کو اس حالت میں وہ تمام ضروریات مہیا کرنا شوہر پر لازم کر دیا جو بچے کی صحت کے لیے, بچے کے وجود کے بطن مادر میں پرورش پانے کے لیے ضروری ہیں. ٹھیک. اس کا پابند شوہر کو بنایا, وہ مہیا کرے گا. تیسرا یہ ہے کہ اگر اس دوران باپ فوت ہو جائے تو اس کی وراثت کا حقدار بھی جنین کو ٹھہرایا ہے. چوتھا یہ ہے کہ اگر وصیت کرے موسی والد تو اس وصیت میں حقدار اس بچے کو بھی ٹھہرایا جو اپنے بطن مادر میں ہے, اس کے لیے وصیت ہو سکتی ہے, جیسے سیدنا صدیق اکبر نے کی تھی, وہ واقعہ لوگ جانتے ہیں. اسی طرح بچے کی پیدائش سے قبل جو حدیث پاک میں ہے, اقامت حد میں تاخیر کی جائے گی تاکہ بچہ اس دنیا میں آ سکے. یعنی کوئی ماں سے ایسا جرم سرزد ہو گیا جس سے اس پر حد شرعی نافذ کرنا ضروری ہو چکا ہے, تو اس وقت تک وہ نافذ نہیں کی جائے گی جب وہ بچہ دنیا میں آ نہیں جاتا, اس کی جان کو تحفظ مل نہیں جاتا, اس وقت تک ماں پر وہ حد نافذ نہیں کی جائے گی. یہ تھے وہ حقوق جو ولادت سے قبل کے ہیں. اور ولادت کے بعد اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں. اب اس میں ڈاکٹر نظامی صاحب ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بچوں کا براٹ اپ ہے, بچوں کی تربیت ہے, کہ اس کا ایک بڑا اہم پہلو ہے حقوق میں سے. میں چاہتا ہوں وہ پریسائزلی ہم ادھر آ جائیں, ظاہر ڈیٹیلنگ کے بغیر,
کہ کس انداز سے تربیت کو اختیار کرنا چاہیے؟ مطلب جو نوحہ میں نے ابتدا میں پیش کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت دور ہیں اس تربیت کے پہلو سے. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. بچوں کی تربیت کا ایک پہلو تو ان کا علم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آداب اور اخلاق ہیں اور وہ انداز معاشرت ہے جو ہمارا ہے، جس میں ہماری ساری اقدار آ جاتی ہیں، جس میں رشتوں کی پہچان ہے، اور جس میں عزت اور احترام اور ہمسایوں کے حقوق، اور یعنی حقوق اللہ اور ساتھ میں حقوق العباد. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو میرا خیال ہے کہ جسمانی طور پر بھی بہت ٹھوس، مضبوط اور سخت کوش بنانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جتنی زیادہ تعیشات ہوتی ہیں، آسائش کی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے بچے سست ہو جاتے ہیں، کاہل ہو جاتے ہیں، آرام طلب ہو جاتے ہیں، سہولت پسند ہو جاتے ہیں. اور جو اس نوعیت کا بچہ ہوتا ہے وہ اب ہنسی مذاق میں کہتے ہیں جی برائلر بچے، ظاہر ہے ان سے ہم توقع نہیں کر سکتے ہیں زندگی کے میدان میں. بالکل ٹھوس ہوتا ہے. جی بالکل سخت کوشی ان کو چھو کے نہیں گزری ہوتی. ساتھ ہی بہت زیادہ ٹریننگ ان کے لیے ضروری ہے جنید صاحب میرے خیال میں، کہ وہ ایک اجتماعیت میں رہنا سیکھیں. ہمارے ہاں بڑوں میں بھی اس کی بڑی کمی ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ایک ٹیم ورک ہے اس میں ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ پر فنکشنل نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا. بچوں کی ابتدا ہی میں یہ تربیت ہونی چاہیے کہ وہ اگر اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، مدرسے میں ہیں، گھر میں ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. جی یہ بھی والد اور والدہ یا گھر کے وہ سارے جو بڑے ہیں جن کے ذمے ہیں وہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور بچوں کا ان پر حق ہے کہ وہ انہیں آنے والی زندگی کے لیے تیار کریں کہ انہوں نے کس طرح کی مشکلات کو فیس کرنا ہے. بچوں کو ان کے عصری علوم سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم 21ویں صدی میں جن بچوں نے آنکھ کھولنی ہے ہم انہیں تعلیم اور تربیت دیتے رہیں 100 سال یا 500 سال پرانی. اس کا ایک یعنی ان کی جو تھیری ہے اور جو پریکٹس ہے اس میں جو خلا اور خلیج ہوگی اس سے کنفیوژن پیدا ہوگا. اس میں ایک سوال اب یہ تھیوری اور پریکٹیکل جو ہے اس خلیج کو پاتنے کے لیے جو پراپر یا اپروپریٹ ورڈ ہے وہ ہے جنریشن گیپ. اس کو ہم ڈسکس کرنا چاہیے ہمیں کہ جی وہ جنریشن گیپ جو ہے اس کو اوور کم ہم کیسے کریں، اس پہ آگے جا کے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے ناظرین، جاتے ہیں لوٹ کے واپس آتے ہیں. اور یہ بچوں کا بڑا اہم ترین موضوع ہے صاحب. ہماری نسلیں بیس کرتی ہیں اس پہ اور ہمیں اس طرف فکر ہی نہیں ہے کہ بچہ ہمارا جو ہے وہ لگا ہوا ہے دن رات ادھر ادھر، پتہ نہیں کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا اس کا ویژن ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا. ہم اپنی دنیا میں مست ہیں. جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. خوشامدید خواتین و حضرات. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے، افطار کا خوبصورت سے موقع ہے، اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں پہلے کچن کی جانب تاکہ عائشہ صاحبہ سے سمجھیں کہ ان کا کچن کا محاذ کہاں تک پہنچا. جی سر، کڑھائی ہماری ریڈی ہو گئی ہے. یہاں پہ میں نے زردے کو بس دم دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں سبروسو کے آج چکن پکوڑا فرائی کر لوں. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے ریڈی ٹو ایٹ ان کا فوڈ آتا ہے. آج میں نے کڑھائی بھی سبروسو کی چکن میں بنائی ہے. اس کی اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں اسمیل نہیں ہوتی. مارکیٹ سے ہم چکن خریدتے ہیں تو اس میں ایک عجیب سی اسمیل ہوتی ہے، بٹ سبروسو کی فیڈ اچھی ہے کیونکہ ان کے چکن کی، تو اس لیے اس میں ایک اسمیل نہیں ہوتی. تو میں نے ڈالا. اس کا مطلب یہ کہ فیڈ اگر خراب ہو تو اسمیل اس میں سے آتی ہے. جی سر، فیڈ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے مرغی کی اسمیل کا. اوکے. تو سر میں نے یہ سبروسو کا پکوڑا ریڈی ٹو ایٹ لیا. اس کو بس میں ڈالڈا کا کوکنگ آئل میں نے اچھے سے گرم کیا اور میں اس میں ڈال دوں گی، اور یہ ودن 5 منٹس ہمارا پکوڑا ریڈی ہے. کیا کوئی میرینیشن، کوئی لمبے پروسیس کی ضرورت نہیں پڑتی. بالکل ٹھیک ہے. اور زہا صاحبہ ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو بچوں کو ظاہر ہے جو بچے عموماً روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں ایک سرٹن ایج کے بعد، تو ان کے لیے روزہ بہتر کیسے بنایا جائے؟ کیونکہ ظاہر ہے گرمی بھی بڑی شدید ہوتی ہیں، کیا کیا جائے بتائیے ذرا.
بالکل یہ بہت امپورٹنٹ ایک کویشچن ہے کیونکہ بچے بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھنے کو، ان کو شوق بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں مدرس کو بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے روزے میں ایسی چیزوں کو شامل کریں جو پورا دن ان کو بہت ایکٹیولی گزارے، جس میں وہ تھکاوٹ یا لیتھارجی فیل نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ بچوں کو آپ لوگ دن میں جو سحری کرتے ہیں تو آپ 5 فوڈ گروپس کا استعمال لازمی کروائیں. 5 فوڈ گروپس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہمارا روٹی چاول کا گروپ آ جاتا ہے. سحری کے وقت بچوں کو کوشش کریں کہ یا روٹی یا پراٹھا لازمی دیں. چاول کی طرف یا دلیے کی طرف بچہ یوزلی نہیں جاتا تو آپ لوگ روٹی کا استعمال یا پراٹھے کا استعمال لازمی رکھیں. نمبر 2 پہ انڈے کا گروپ آ جاتا ہے اور دال کا گروپ آ جاتا ہے. اگر بچے سحری کے ٹائم پہ انڈا کھانا پسند نہیں کرتے تو آپ بچوں کو 2 سے 3 دالیں مکس کر کے بھی دے سکتے ہیں. اگر کون سی؟ کوئی بھی 2 دالیں جو بچوں کو پسند ہے. کوشش کریں کہ بچے کی پسند کی چیز اس میں دیں بچوں کو، کیونکہ بچہ ورنہ پھر روزے سے بھاگ جائے گا کہ سحری کرنی مشکل ہو جاتی ہے ان کے لیے. ہم نے بچوں کو اتنا برگر بچہ بنا دیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ جنک فوڈ کے علاوہ یہ جو دالیں شالیں آپ بتا رہی ہیں کوئی دیکھتا نہیں ہے، نہیں کھانا ہی نہیں ہے. لیکن یہ نا کہ تھوڑا اٹریکٹیو کر کے بنا کے دیں. دال 2 سے 3 دالوں کو مکس کر دیں اور اس کو ایک پتلا سا شوربہ جیسا بناتے وہ بنا کر دیں جس میں ذائقہ بھی بہتر ہو. تو ممی کیا مریضوں والا کھانا دے دیا مجھے. یہ بھی مسئلہ ہے. چلیں آپ بتائیں. اچھا، 3rd کے اوپر ہمارے پاس آ جاتے ہیں پھلوں کا اور سبزیوں کا. اب پھلوں میں اور سبزیوں میں کوشش کریں ایسے پھلوں کا استعمال کریں جو پورا دن پانی کی کمی نہ ہونے دیں. پوٹاشیم جو ہے ہمارے پاس ایک ایسا منرل ہے جو باڈی میں پانی کو ریسٹور کرتا ہے اور اس کو لاسز سے روکتا ہے. وہ کون سے پھل میں سمپل ایک کھجور لے سکتے ہیں. آگے ہمارے پاس آم آنے والے ہیں، آم کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو کھجور یا کیلا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ان پھلوں کے استعمال سے باڈی جو ہے پانی جو ہے وہ کم نہیں ہونے دیتا. اچھا، بالکل. بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل اسی وجہ سے ہوتا ہے وہ. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے چکنائی کا گروپ. چکنائی کے گروپ میں ہمارے پاس زیتون کا تیل یا دیسی گھی بچے کے لیے بہت فائدہ مند ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اچھا، عموماً یہ ہماری یہاں بڑی غلط سوچ ہے کہ دیسی گھی جو ہے ویٹ بڑھاتا ہے. دیسی گھی ویٹ تو نہیں بڑھاتا اگر دیسی گھی پیور ہو تو. ہاں، ویٹ بالکل بڑھاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کیٹیگری سے بچے ہیں اگر کوئی اوور ویٹ بچہ نہیں ہے ہم اس کو بالکل ریکمینڈ کرتے ہیں، اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے. لیکن اگر ایک اوور ویٹ بچہ اس کو میں زیتون کا تیل پہ ریکمینڈ کرتی ہوں. سو ایک جنرل بچہ جو ہے وہ زیتون کا تیل بھی لے سکتا ہے اور دیسی گھی کا استعمال بھی کر سکتا ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ لاسٹ میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں دودھ دہی کا گروپ. بچے یوزلی دودھ جو ہے وہ پریفر نہیں کرتے. بہت سے بچوں کو لیکٹوز انٹالرنس ہوتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے دودھ پیتے ساتھ. سو وہاں پر ہم دہی ریکمینڈ کرتے ہیں اور اس کے استعمال سے بھی اگین پیاس کی شدت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. سحری کے وقت میں بچوں کو 5 سے 6 چمچ دہی، 1 کھجور، 1 کیلا روٹی کے ساتھ، انڈے کے ساتھ اگر آپ دیتے ہیں تو ان کا پورے دن کا جو ہے وہ بہت ایکٹیو اور اچھا گزرتا ہے. بڑا اچھا بہت اچھا، زبردست ہے. ڈاکٹر صاحب، اب بات آپ کی منقطع ہوئی تھی وہاں پہ. جی، بات ہم کر رہے تھے جنریشن گیپ کے حوالے سے. تو یہ ذرا بتائیے کہ آج ہمارے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے ہیں چھوٹوں سے کٹ کے رہ گئے. ظاہر ہے جو نیو ٹیکنیکس ہیں ان کو وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں. بچے کہتے ہیں کہ صاحب آپ جو ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے، آرتھوڈاکس ہیں. یہ کیسے بچوں کی تربیت پہ چیزوں کو اس کی جائے؟ نئی ٹیکنالوجی کے علاوہ جو نصابات ہیں جیسے ہم لوگوں نے پڑھے تھے، اب ہمارے بچے تو وہ سارا کچھ نہیں پڑھ رہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ گیپ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اچھا، اس کو اب بڑی سمجھداری سے پاٹنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے؟ ایک تو میرا خیال ہے کہ بات چیت کرنی چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مجھے بہت ساری نئی ٹیکنالوجی نہیں آتی تو میں اپنے بچوں کا شاگرد بن کر ان سے سیکھتا ہوں، اور یہ اچھی بات ہے. اس سے بچوں کا کانفیڈنس بھی بلٹ اپ. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان کی بات سنی جا رہی ہے. چاہے ہم ان کو بعد میں بڑے سلیقے سے سمجھائیں یا ان کا جو موقف ہے اس سے ہٹائیں کہ وہ ان کے لیے مفید نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ظاہر ہے بچے ہم کہتے ہیں جی کہ یہ بدتمیز ہے یا ناسمجھ ہے. بھائی وہ ناسمجھ ہیں بیسیکلی، انہوں نے زندگی نہیں گزاری، سمجھ آپ دے دیں، تجربے نہیں کیے. سمجھ آپ دے دیں. بالکل، آپ انہیں رہنمائی دیں. اگر بچہ اپنے باپ پر اور اپنی ماں پر یہ اعتماد کرتا ہے کہ یہ ہمارے مخلص ہیں اور مہربان ہیں اور مشفق ہیں اور ہماری خیر خواہی چاہتے ہیں تو یقیناً وہ بات سنے گا. بالکل صحیح. یہ توقع رکھنا بچوں سے کہ جی 100% وہ آپ کا اپنا جو ایک انداز تربیت ہے اس کے مطابق رہیں تو شاید یہ کوئی بہت وائز نہیں ہے صورتحال. اور ہمیں یہ بھی ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ اس میں کچھ وائلیشنز بھی ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. سو دس از نیچرل. ہمیں اس کو فیس کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کو اون کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تربیت تہذیبی الغار بڑھ گئی ہے. جی آپ یہ دیکھیے. اور کلچرل اور مورل ویلیوز جس انداز سے تبدیل ہو گئی ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ظاہر اس خطے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر پوری دنیا کی نگاہ پراکسیز کے حوالے سے رہتی ہیں آپ. بالکل. اور وہ کلچرل پراکسیز ہیں، وہ اپنا جو تمدن کے حوالے سے پولرائزیشن ہے. بالکل. آپ کے جی ہاں.
آپ کو ان تمام چیزوں کو بھی فیس کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے جی۔ ایک جو مسئلہ ہو گیا نا جی ہمارے ہاں خاص طور پر، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اب جو خاندان کی اکائی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں تو اس سے پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، جوائنٹ فیملی سسٹم کے بڑے فوائد تھے، ظاہر ہے اس کے کئی مائنس پوائنٹس بھی تھے۔ جوائنٹ فیملی میں بچے کو مینٹور کی شکل میں کئی لوگ مل جاتے، بالکل ٹھیک ہے، وہ دیکھتا تھا اور عملی طور پر بہت کچھ چاچا، مامے، تائے، دادا، دادی، نانا، نانی، بلا بلا، مطلب بڑے رشتے وہاں پہ موجود۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو کس طرح کے فگرز نظر آ رہے ہیں، ہاں ان کا اخلاق، کردار، بولنے کا انداز۔ مثلاً جی تلفظ کا مسئلہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اب دور جدید کے بچے، ان کے لیے ہینڈ رائٹنگ اچھا ہونا اور ان کے لیے تلفظ اچھا ہونا میٹر نہیں کرتا، لیکن اگر کچھ والدین جیسے میں فرض کریں یہ چاہتا ہوں تو میں ان بچوں کی حساسیت اس موضوع پر ڈیولپ کرتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، پھر انہیں آگاہ کرتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، اور نتائج 100% نکلتے ہیں۔ ایسے دیکھیں بات وہی آ گئی نا، بات وہی آ گئی کہ امراض موجود ہوتے ہیں، اس کی صحیح تشخیص، صحیح علاج اور بر وقت علاج، اصل بات وہی ہے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں۔ یہ جو بچوں کا سیگمنٹ ہے نا ناظرین، اور خاص طور پہ جو یتیموں کا سیگمنٹ ہے، یہ بڑا اہم ترین ہے، اور اس کو بہت ان ڈیپتھ جا کے اسلام نے ایڈریس بھی کیا ہے اور اس کا حل بھی بتلایا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہم جو زیادتی کرتے ہیں تو پھر اس کا سلوشن کیا ہے۔ ذرا اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور ظاہر ہے بہت سے پیرنٹ یہ سمجھنا چاہتے ہوں گے کہ ہمارے بچوں کے حقوق ہمیں کس انداز سے دینے ہیں، کہیں کوتاہی ہو رہی ہے اس کو بھی سمجھ لیں، اور جو یتیم ہے خاص طور پہ ان سے بھی انشاءاللہ خاص طور پر ان کے مسائل اور ان کے حقوق کے حوالے سے بھی آگے جا کے ہم گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں تواتر کے ساتھ بچوں کے حقوق بیان کیے گئے، میرا خیال ہے اس پہ ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں گفتگو ہونی چاہیے۔ جنید بھائی، سب سے پہلے تو بچے کا حق یہ ہے کہ اس کو پاکیزہ نسب دیا جائے، درست، ٹھیک، وہ صحیح النسب ہو، یہ آنے والے بچے کا حق ہوتا ہے، درست۔ دوسرا بچے کا حق یہ ہے کہ اس کو حلال غذا دی جائے، کیونکہ جس طرح حرام غذا کا گناہ ہوتا ہے، بلکہ ہر حرام غذا کا ایک جسمانی، تربیتی، اخلاقی اثر بھی ہوتا ہے جو بچے کی شخصیت پر ظاہر ہوتا ہے، درست۔ سو اگر آپ حرام غذا دیں گے تو پھر آپ اس بچے سے خیر کی توقع نہ رکھیں، بالکل۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا اتقوا الحرام فی البنیان، بنیاد میں حرام ڈالنے سے ڈرو، کیونکہ اگر بنیادوں میں حرام شامل ہو گیا تو اس بنیاد پر قائم ہونے والی ساری عمارت وہ کمزور اور لرزاں رہے گی۔ تیسری اولاد کا حق یہ ہوتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کے بعد ابتدائی طور پر بچے کے کان میں اذان دینا، بائیں کان میں اقامت کہنا، گھڑتی دینا کسی نیک صالح شخص کے ذریعے سے، 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا، پھر اس کو اس کے بال منڈوا کر اس کے برابر چاندی کو خیرات کرنا، بچے کا اچھا نام رکھنا، یہ بھی بچے کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئیں، انہوں نے بتایا میں نے اپنی بیٹی کا نام عاصیہ رکھا ہے۔ عاصیہ کا معنی ہوتا ہے گناہ گار۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام چینج کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ انتی جمیلہ، تمہارا نام جمیلہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام رکھتے، اور اگر کسی کا غیر مناسب نام ہو اسے تبدیل فرما دیں۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد بچے کا سب سے بنیادی حق یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ رحم اور شفقت کے سائے میں بچے کی بہترین تربیت کا اور تعلیم کا آغاز کریں۔ درست۔ جیسا کہ آپ نے دنیا کے دیگر اقوام کی تربیتی زندگی کو کوڈ کیا، خصوصاً یہودیوں کا بتایا وہ کتنا فوکس کرتے ہیں اپنے بچوں پر، ایسے ہی اسلام نے اس سے زیادہ فوکس کیا ہے۔ اسلام نے تو بچے کی ابتدا میں ہی، مثلا ہمارے
مشائخ کا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب بچے کی عمر 4 سال 4 ماہ اور 4 دن ہوتی اس دن بچے کو بسم اللہ پڑھاتا ہے، جسے رسم بسم اللہ کہتے ہیں، اور یہی وہ دن ہوتا ہے جس سے بچے کی تعلیمی جو اس کا تعلیمی دنیا ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل اور اس ٹریک پر چلاتے ہوئے بتدریج وہ بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ نصاب کی طرف لاتے تھے۔ اس پہ گفتگو مزید کرتے ہیں صاحب، اور اس پہ ڈاکٹر صاحب ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ ظاہر ہے یہ جو ابھی گریجولی جس طرح سے بچے کی تربیت ہونی چاہیے اور گریجولی جس انداز سے بچے کو آگے بڑھنا چاہیے، اس میں ایک اور پورشن جو بڑا اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی کاؤنسلنگ جی پیرنٹ کو کس انداز سے کرنی چاہیے۔ موجودہ دور میں جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے وہ ربط جو ہمارا ٹوٹا تھا کہ آج بچہ ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور وہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے، بالکل میرے پیرنٹ جو ہیں وہ مطلب نہیں سمجھ رہے، تو ان کی کاؤنسلنگ کن خطوط پہ ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے پیرنٹ کو خود کو بھی اپنی کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ بچوں کو جنید صاحب بالعموم ایک دورہ تو ضرور پڑتا ہے جب ان کی تعلیمی سفر شروع ہوتا ہے، جب ان کا کہیں نہ کہیں وہ ایک عدم اطمینان کا شکار ہو جاتے ہیں تعلیم کے حوالے سے، اور پھر وہاں بہت شدید ضرورت ہے کہ ان سے کاؤنسلنگ کی جائے، ان سے پوچھ لیا جائے ان کی رائے۔ مثلا کسی کو کوئی سبجیکٹ پسند نہیں ہے، کوئی خاص ایریا آف ایجوکیشن پسند نہیں ہے، اب ہمارے ماں باپ کا بھی عجیب ہی ہے، ہر پیدا ہونے والے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، ہر پیدا ہونے والے بچے کو انجینئر بنانا ہے، این ممکن ہے وہ کسی اور شعبے میں بالکل ایپٹیٹیوڈ پر توجہ، جی بالکل وہ تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں ٹیچر، تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے، مطلب لیٹ دیم ڈو دیئر ورک، مطلب اس میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم بیسیکلی امپوز کیوں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں پھر ایک مسئلہ ہے نا جنید، بچے تو نہ سمجھ ہیں، فرض کریں بچے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، مثال کے طور پر میرا بچہ کہتا ہے کہ جی کوئی ایسے سبجیکٹ کا نام لیتا ہے جس میں اس کو پتہ نہیں اس نے اسکیپ کرنے کے لیے وہ نام لے لیا، کوئی مجھے اس کا برائٹ فیوچر نہیں لگ رہا، تو وہاں پھر حکمت عملی سے مجھے اس کو سمجھانا ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، ایک ایسے نقطے پہ آنا ہوگا جہاں وہ بھی متفق ہو خوش دلی سے اور میں بھی متفق ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا مسئلہ ہے جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ رہے ہوتے ہیں بچے، تو ان کے احساسات اور جذبات میں ایک ہیجان ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں وہ پہلو بھی تربیت کا حصہ عام طور پر نہیں بنتا، ہمیں انہیں بتانا ہے، وہ ٹیبوز بنا لیے، بچیوں کو اور بچوں کو ان کو اعتماد میں لینا ہے، ان کو پیار سے بتانا اور سمجھانا ہے کہ یہ سب فطری چیزیں ہیں اور آپ کے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے، کس طرح سے آپ نے بچنا ہے۔ اگلے مرحلے پر ضرور کہیں نہ کہیں کوئی رومانوی حادثہ ہوگا کسی بچے کے ذہن میں، اچھا اس کو فیس کرنا چاہیے، بالکل صحیح ہے، وہ ایک حقیقت ہے، کوئی پنہ اس حادثے سے خالی نہیں ہو سکتا، اگر کوئی بچہ اس سے خالی ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ فارغ ہے، بالکل صحیح۔ اچھا اس میں گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی مزے کی بات ہے، لیکن چونکہ وقت کی بڑی قلت ہے، آپ کی اجازت سے قطع کلام کی معذرت، ہمارے ساتھ ماہر غذائیات بھی موجود ہیں تو تھوڑا ان سے بھی استفادہ کرتے ہیں کہ یہ جو ایک میٹابولزم کی ہم بات کرتے ہیں بچوں کے، وہ ظاہر ہے بڑا تیز ہوتا ہے، بچپنا ہوتا ہے، ہر چیز کھا رہے ہوتے ہیں بچے، جو کچھ آتا ہے جو کچھ مل جائے سب ہضم کر جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پورا دن بھوک نہ لگے بچوں کو، یہ بھی مطلب دیکھنا ہوگا کہ وہ بڑا ایک پراپر جو ہے وہ ڈیل کریں ان کو، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بالکل ایسا ہے، میٹابولزم رمضان کے مہینے میں نیچرلی بھی تیز ہو جاتا ہے، اور بچوں میں ویسے بھی وہ تیز ہوتا ہے، بلکہ امیون سسٹم بھی آپ کا بہت تیز ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو، یہ بات سر کرونا میں خاص طور پر کرونا ورلڈ میں یہ پروو ہوئی بات کہ فاسٹنگ کے دوران آپ کا جو امیون سسٹم ہے باڈی کا وہ زیادہ بوسٹ ہو جاتا ہے، جی اچھا کام کرتا ہے۔ اچھا اس میں اس طرح سے ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، مائیں چاہتی ہیں کہ بچے کا میٹابولزم جو ہے وہ تیز ہے اور پورا دن وہ لیتھارجک فیل نہ کریں، تو اس کے لیے جیسے میں نے بات کی تھی کہ آپ نے جب روٹی یا پراٹھا ان کو دینا، آپ نے ہول ویٹ دینا ہے، ریفائنڈ آٹے کی روٹی یا پراٹھا آپ نے نہیں دینا جو میدے والی ہوتی ہے، جو وائٹ آٹا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ میدے والا آٹا لیتے ہیں، وائٹ آٹا لیتے ہیں، وہ باڈی ایک دم سے ہضم کر لیتی ہے اور آپ کو بہت جلدی بھوک کی طلب محسوس ہوتی ہے، اور وہ بہتر بھی نہیں ہے، وہ بہتر بھی نہیں ہے کیونکہ میدا اور وائٹ آٹا بہتر بھی نہیں ہے، انسولین کے لیولز کو باڈی میں کم کر دیتا ہے، جو بچوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، سو چوکر والے آٹے کی روٹی یا پراٹھا بچوں کو دیں، لیکن جیسے میں نے بہت سے فوڈ گروپس کی بات کی کہ یہ سب بچوں کو سحری میں لازمی دیں، لیکن بچہ جو ہے وہ 1 سے 2 چیز سے زیادہ آپ دیں گے تو اس کو اوائڈ کرتے، وہ نہیں کھانا پسند کرتا، تو اب ایک ہی چیز کے اندر اس کو کافی چیزیں چھپا کے دے سکتے ہیں۔ جیسے پراٹھے کی بات میں کر رہی ہوں، تو جیسے اسٹف پراٹھا ہوتا ہے، جو آلو کا پراٹھا جیسے ہم بناتے ہیں، اس طرح سے آپ بچوں کو جو پراٹھا ہے وہ اسٹف کر کے دے سکتے ہیں، جس میں آپ پالک کا استعمال کریں، ایسی سبزیوں کا استعمال کریں جس میں فائبر زیادہ ہو، کیونکہ فائبر والی جتنی چیزیں ہم کنزیوم کرتے ہیں وہ بھوک کو نہیں لگنے دیتی۔ ایک بچوں کا بڑا پرابلم ہے نا، وہ یہ ہے کہ بچے سافٹ ڈرنکس بہت زیادہ پیتے ہیں، یہ سحری میں بھی بہت زیادہ پیتے ہیں اور افطار میں بھی بہت زیادہ پیتے ہیں،
اس کے تو نقصانات پڑے ہیں بہت نقصان ہے کیونکہ سافٹ ڈرنک میں اگین کیفین ہے. اگر آپ اس کا استعمال سحری افطاری دونوں میں کریں تو ایک تو میٹابولزم کو زیادہ بوسٹ کر دیتی ہے, دوسرا باڈی سے پانی کو نکالتی ہے باہر, ڈائیوریٹک بھی کام کرتی ہے. آپ کو پانی چاہیے باڈی کو, آپ کو باڈی کو پانی چاہیے. جب آپ کیفین والی چیزیں زیادہ لیں گے آپ کو پیاس کی طلب محسوس ہوگی, اور بچہ اگلے دن روزہ رکھنے سے منع کرے گا کہ مجھے پیاس بہت لگی تھی پچھلے روزے میں اس لیے میں آج روزہ نہیں رکھوں گا. تو بچوں کو چائے سے, کافی سے, کیفین سے, انرجی ڈرنک سے بیسکلی سحری کے وقت, افطار کے وقت خود بھی دور رہنا چاہیے, اور خود بھی دور رہنا چاہیے, بچوں کو بھی دور رہنا چاہیے اور خود بھی دور رہنا چاہیے. جی عائشہ صاحبہ, کیا کہاں تک پہنچا معاملہ؟ جی سر, ہماری افطار ریڈی ہے. زردے کو میں نے ڈرائی فروٹس, بھنے ہوئے کھوئے اور چاندی کے ورک کے ساتھ گارنش کر دیا. یہاں پہ آپ دیکھ ہی نہیں رہے, شنواری کڑھائی بھی سر ریڈی ہے, اس کو بھی ہم نے جنجر, چلی اور کوریانڈر کے ساتھ گارنش کی. یہاں پہ ہم نے سبروسو کے بنایا چکن پکوڑا. سبروسو کے سر بہت سارے پروڈکٹ ہیں, صرف اس میں یہ نہیں, کچوریاں ہیں, رمضان سے ریلیٹڈ سارا ریڈی ٹو ایٹ فوڈ ہمیں مل جاتا ہے. آپ جس لائیں, جیسے کہ ہمارے پاس اس میں سموسا ہے, کچوری ہے, ہمارے پاس سیخ کباب ہے, چپلی کباب ہے. اس کے علاوہ سر پراٹھا, سحری کی بھی ٹینشن ختم ہو گئی اب تو. فریزر میں پراٹھے رکھیں اور جسٹ اس کو آپ نے بغیر آئل, بغیر کسی چیز کے بس پین میں روسٹ کرنا اور آپ کا پراٹھا ریڈی. بلکہ ایک اور مسئلہ بھی حل کر دیا نا, وہ یہ کر دیا کہ اب مطلب جو نئی شادیاں ہوں گی نا تو بہو سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کھانا بنانا آتا ہے کہ نہیں. بالکل سر, اب ہر چیز ریڈی ٹو سبروسو, ہر چیز. آج تو اجازت اگر ہو تو اسی ایوان میں ہم بھی اجلاس افطار منعقد کریں سر. بس یہ کچھ لمحے باقی ہے بس, اور کیا آپ دیکھیے, لیکن بہت سی آسان ہو گئی نا. اچھا اب یہ ذرا وہ کل جو آپ نے بنایا تھا نا, کیا تھا وہ چکن فائر, کیا تھا فائرنگ وائرنگ جو چکن کر رہی تھی, آگ لگائی ہے, کافی آگ لگائی, وہ بڑا پسند آیا تھا ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ بڑا پسند آیا تھا. جی تو بہت شکریہ جی, اور آئی ہوپ کہ یہ جو پچھلا راستہ ہے اس پہ آپ ذرا نظر رکھیں گی. مطلب ناظرین ہمارے ساتھ رہیں آپ, اور اب چلتے ہیں انشاءاللہ مل کے قصیدہ غوثیہ پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, اور مل کے دعا بھی کرتے ہیں. پاکستان ایک بہت ہی ڈیفائننگ مومنٹ سے گزر رہا ہے ناظرین, یہ واقعی ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کے لیے دعا کیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک پہ کرم فرمائے. جو ہمارے رہبران ہیں, ہمارے لیڈرز جو ہیں ناظرین, اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلا, یا شاہ جیلا, یا شاہ جیلا, یا شاہ جیلا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعد ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهم واشربوا وأنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال علي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي وأشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسال الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت وانطفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت وانطفت من سر حالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاكسر عن جدالي. يا شاہ جیلا, یا شاہ جیلا, یا شاہ جیلا, یا شاہ جیلا. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. مريدي موتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي
لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيل محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا الله يا رحمن يا رزاق يا سلام يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام. پروردگار عالم آج کا روزہ تمام روزے داروں کا قبول فرما. اے پاک پروردگار افطار کے وقت تیرے حضور التجا ہے، خصوصاً ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داران، اعزا و اقربا میں سے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان سب کی بخشش فرما اور ان پر رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے بگڑے حالات کو درست کر دے. اس ملک میں جو اس وقت افراتفری کی کیفیت ہے، جو عدم اطمینان کی کیفیت ہے، اے اللہ اس کو دور کر کے اطمینان کی کیفیت عطا کر دے. اس ملک کو سالمیت، استحکام، ترقی، عروج، برکت اور خیر عطا کر دے. اس ملک کی زمین سے خزانے نکال دے، آسمان سے برکتیں اتار دے. اے اللہ پوری قوم کو اس ملک کے ساتھ مخلص کر دے. اس پودے کو تناور درخت بنانے کے لیے سب کو جی جان سے محنت، کوشش، جد و جہد کرنے کی توفیق دے دے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ بھی افطار کریں، ہم بھی افطار کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے. افطار کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو لوٹ کر آج بچوں کی تربیت اور ان کے حقوق کے حوالے سے اہم ترین باتیں آپ کو بتلانی ہیں انشاءاللہ. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں. اور آج انتہائی اہم ترین موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ظاہر ہے وہ ہم افطار سے پہلے بھی گفتگو کرتے آئے، لیکن افطار کے بعد اب ذرا کھل کے اس پہ بات ہوگی. آپ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے میں جوائن کیجئے اور آ کر جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس وقت بے انتہا مسائل ہیں اس حوالے سے کہ صاحب اولادوں کے حقوق ہم کس طرح سے پورے کریں، اور حقوق میں بھی خاص طور پہ جو تربیت کا معاملہ ہے وہ انتہائی اہم ترین ہے. اچھا بات یہ ناظرین کہ اگر آپ غور کریں نا تو جتنی تیزی کے ساتھ اس وقت دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے، دنیا میں تہذیبی، تمدنی، کلچرل کے حوالے سے جو ایک خاص تر جو ہمارے یہاں یلغار ہوئی ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ بنیادی طور پہ ہم جا کہاں پہ رہیں. ہمارا اپنے بچوں کے اوپر اس طرح سے کراس چیک ہے ہی نہیں جس طرح سے کراس چیک ہونا چاہیے. ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے ہم شاید اس طرف توجہ نہیں کرتے، یا جو کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن جو نہیں کرتے ان کو سمجھنا چاہیے کہ بچے پڑھ کیا رہے ہیں، بچے ملنے کس سے جا رہے ہیں، بچوں کی دوستیاں کن سے ہیں، بچے جب گھر میں آتے ہیں تو اپنے روم میں بند ہونے کے بعد اپنے موبائل فون کے اوپر کیا کر رہے ہوتے ہیں. بچوں نے
دین کی کتنی تعلیم حاصل کی ہے، بچوں نے دین کو کتنا سمجھا ہے، بچوں نے دین سے کتنا اپنے آپ کو دور کر دیا ہے. یہ وہ تمام باتیں ہیں ناظرین کہ جن کو اگر آج آپ نہیں سمجھیں گے تو کل آپ کی اولادیں آپ کو وہ رزلٹس نہیں دیں گی جو رزلٹس آپ کو ملنے چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ قبر کے اندر شدید عذاب ہو رہا ہے. بہرحال آپ وہاں سے گزرے، اپنے کاموں کو نمٹا کے جب آپ واپس لوٹے تو آپ نے دیکھا کہ اسی قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا انعامات کا نزول کیا ہوا ہے. بڑے حیران ہوئے، عرض کے باری تعالیٰ کیا معاملہ ہے؟ میں جب یہاں سے گزرا تھا تو اس قبر کے اوپر شدید عذاب ہو رہا تھا، لیکن آج تو نے اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ کہ جب اس کے شخص کا انتقال ہوا تھا تو اس کی بیوی حمل سے تھی اور ظاہر گناہ گار تھا، ہم نے اس کو جو ہے سزاؤں میں مبتلا رکھا، لیکن آج پہلے دن اس کے بچے نے ہمارا نام لیا ہے. اب ہمیں اس بات پہ حیا آتی ہے کہ ہم اس کے باپ کو عذاب میں مبتلا کریں. آپ کا بچہ جو کرتا ہے ذہن میں رکھیے گا اس کے نتائج آپ کو بھگتنے ہوں گے. یہاں تو آپ بھگتیں گے لیکن جب قبر میں اتار دیے جائیں گے تو اس کے بعد بھی بھگتیں گے. لہٰذا اپنے بچوں کی ان خطوط پر تربیت کیجئے جو آپ کے لیے دنیا میں بھی عزت کا نشان بنے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے نجات کا سامان بنے. ہمارے ساتھ دو شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. میرے بائیں جانب میرے دل کے بہت قریب ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائے، اور میرے دائیں جانب ممتاز عالم دین بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب مفتی طاہر تبسم قادری صاحب تشریف فرمائے. دونوں اب آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید. اور معروف قوال جناب محبوب فرید اکرم خان فریدی صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی تشریف فرمائیں. اچھا جی، آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے. سب سے پہلے تو آپ میرا خیال ہے بہت آسان سا سوال اور بہت آسان انداز میں لوگوں کو سمجھائیے کہ ایک تو یہ کہ چونکہ حقوق میں بھی تربیت کا معاملہ انتہائی اہم ترین ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اسی تربیت سے نسل بنتی بھی ہے، اسی تربیت سے نسل بگڑتی بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کو بچوں کے حقوق کے معاملے میں کس حد تک محتاط ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بڑا اہم ٹاپک ہے معاشرے کی ضرورت کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت زیادہ بات ہونی چاہیے، بار بار بات ہونی چاہیے، ہر فورم پر بات ہونی چاہیے. ٹھیک، نہ صرف بات تک رہنا چاہیے بلکہ اس پر عمل درآمد بھی کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. دیکھیے، بدقسمتی یہ ہے جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں ابھی کہا ہے کہ آج والدین اپنی اولاد کو ہر چیز پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس چیز کی اولاد کو ضرورت ہے وہ چیز ان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک. اور وہ ہے ٹائم ماں باپ کا. واہ. ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، ان پر نگرانی رکھنا، ان کی تربیت کرنا. ٹھیک. اور تربیت بھی قول سے زیادہ اپنے عمل سے کرنا. جو مؤثر ہوتی ہے تربیت، اس کو کہتے ہیں فرنٹ سے لیڈ کرنا. جو آپ بچوں کے سامنے پریکٹیکل پیش کر رہے ہوتے ہیں بچے اس سے زیادہ سیکھتے ہیں. درست. آپ اگر گھر کے اندر ایک ماں ہے، اس کے ہاتھ میں سارا دن ریموٹ ہو ٹی وی کا، بالکل صحیح، اور وہ ڈرامے دیکھ رہی ہو اور سمارٹ فون ہو اور اس کا انگوٹھا چل رہا ہو، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ اگر توقع رکھے گی کہ میرا بچہ قرآن کھولے گا یا میرا بچہ مسجد میں جائے گا تو این خیال است و محال است و جنوں، یہ تو ایک خام خیالی ہے. بالکل. وہ یعنی کہ آپ کا انگوٹھا اگر اینڈرائڈ فون پہ ہے تو بچہ بھی آپ کو انگوٹھا دکھا کے چلا جائے گا. وہ اسی آپ جتنا مرضی اس کو کہتے رہیں، آپ وہ انگوٹھا دکھا کے چلا جائے گا. وہ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سیرت فرزند ہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات. اقبال نے کہا تھا کہ اگر اولاد کا کردار بنتا ہے، کریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے، تو وہ ماں کے کردار سے بنتا ہے. اگر ماں ام الخیر فاطمہ ہو تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہوتا ہے، اور ماں سیدہ کائنات فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے. یعنی ماں جب کردار پیش کرتی ہے. اور باپ ہمارا آج کا جو ہے وہ ایک کہتے ہیں وہ کولو کے بیل کی طرح صبح نکلتا ہے اور لیٹ نائٹ آتا ہے. صبح جب بچے سو رہے ہوتے ہیں، رات کو اس وقت آتا ہے جب وہ سو چکے ہوتے ہیں. بچوں کو سم ٹائم 8 دن اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. اب کر کیا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے کر رہا ہوں. ارے یہی تو شیطان کی سب سے بڑی چال ہے. آپ کے جو ذمہ نہیں ہے وہ آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
جو آپ کے ذمہ ہے وہ آپ نہیں کر رہے. ان بچوں کے لیے ان کا رزق آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور ان کے لیے مکان چھوڑ کے جانا, پلاٹ چھوڑ کے جانا, یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ آپ کی ذمہ داری میں نہیں ہے. اگر آپ چھوڑ کے بھی چلے جائیں گے, آپ جتنی بڑی جائیداد دے کے چلے جائیں گے, اگر آپ نے تربیت اچھی نہیں کی تو وہ اس کو ہوا میں اڑا دیں گے. اور یہ روزمرہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور اگر آپ ان کی تعلیم اچھی ان کو دلوا کے گئے ہیں, تربیت ان کی اچھی کر کے گئے ہیں, اچھا انسان بنا کے گئے ہیں, تو وہ اپنے لیے رزق کے راستے خود تلاش کر لیں گے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہاں بات ختم کرتا ہوں, فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازماً سکھاؤ. 3 چیزیں سکھاؤ. فرمایا میری محبت سکھاؤ, اور میری آل کی محبت سکھاؤ, اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے اولاد کو ٹائم دیں, ان کی تربیت کریں, اچھا انسان بنائیں. اسی سے قوموں کا مستقبل اور فیوچر بنتا ہے. بالکل. اچھا, اس میں جو ایک بڑی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, اسی بات سے اگر میں ربط نکالوں ایک بات کا, کہ موجودہ دور میں جو مجھے اتنا فساد نظر آتا ہے سوچوں میں, یا یوں کہیے کہ نوجوان طبقہ خاص طور پہ جو ایک ڈسٹریکٹ ہوتا وہ نظر آتا ہے. اللہ ماشاءاللہ جو لوگ سنبھلے ہوئے ہیں, ناظرین ان کی بالکل بات نہیں ہوئی. یہ پروگرام صرف ان لوگوں کے لیے جو ہاتھوں سے نکل گئے. اب بات یہ ہے کہ ان بچوں کے اندر دینی تعلیم سے دوری ہمیں نظر آتی ہے. یہ وہی بات ہے, جبکہ یہ بیس تھی, اس بیس کے اوپر پوری فاؤنڈیشن بننی چاہیے تھی, اور اسی پہ عمارت کھڑی ہونی چاہیے تھی. اس حوالے سے بتائیے کہ ایک مخصوص سوچ پھر بچے میں پیدا ہوتی ہے, پھر یہی بچے آپ کو بینرز لے کے سڑکوں پر نظر آتے ہیں, اور لبرلزم کے اور سیکولرزم کے اور مادر پدر آزادی کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. جنید بھائی, بات وہی ہے جو مفتی صاحب کر رہے تھے, کہ یہ بنیادی رسپانسبلٹی ہے والدین پر. گھر کا ماحول بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل صحیح. کہ بچے نے کس راہ کا مسافر بننا ہے. اگر گھر کا ماحول وہ ہے جو علامہ محمد اقبال کو میسر آیا تھا, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن سے میں نے جب بھی صبح آنکھ کھولی تو اپنے والد گرامی کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پایا. بالکل ٹھیک ہے. پھر جب مجھے سن شعور میں قدم رکھنا نصیب ہوا تو والد گرامی مجھے ناظرہ پڑھا کر اپنے ساتھ قرآن پڑھنے بٹھاتے تھے. واہ. اور ایک مرتبہ میرے والد گرامی نے مجھ سے پوچھا کہ اقبال کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا تلاوت کر رہا ہوں. فرمایا اسے تلاوت کرنا نہیں کہتے. تو میں نے کہا کیا ہوتی ہے؟ کیا کہتے؟ تو فرمایا بیٹا اقبال, قرآن کا تلاوت کرنا تجھے اس وقت نصیب ہوگا, محسوس ہوگا کہ تو قرآن اس طرح پڑھے کہ تو فیل کرے کہ ابھی ابھی تیرے دل پر قرآن اتر رہا ہے. یعنی قرآن کو سمجھ کے پڑھا کر پڑھنا. اس بات نے علامہ اقبال کو ایسا اپیل کیا کہ اقبال قرآن سے جڑ گئے. واہ. اور پھر جڑ کر قرآن میں جب غوطہ زن ہوئے, اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. کیا کہنے ہیں مفتی صاحب, کیا کہنے ہیں؟ یہ اس شعر کا مطلب بھی ایک انداز سے سادہ سے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو قرآن کو اوڑھنا بچھونا اپنا فکر و نظر کا محل اور مرکز اور محور بنا لے, جو اپنا ہر اقدام قرآن کی روشنی میں کرنا شروع کرے, قرآن کا فہم حاصل کرنے کا جس میں شوق بیدار ہو جائے, وہ پھر قرآن مجید کو فیل کرتا ہے کہ میرے دل پر اس کے اثرات مترتب ہو رہے ہیں. ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے یہ, والدین سے لے کے بچوں تک. والدین کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو اسی طرح سے تربیت کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے. جب بچے دیکھیں گے ہمارے والدین کا دین کے ساتھ یہ اٹیچمنٹ ہے, وہ نماز پڑھتے ہیں, وہ تلاوت کرتے ہیں, وہ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں, قرآن مجید کو گھر میں ڈسکس کرتے ہیں, وہ اپنے اکابر کو, رسول اللہ کی سیرت کو ڈسکس کرتے ہیں. جتنا زیادہ آپ گھر میں ڈسکس کریں گے بچوں کی زبان پر بھی وہی سب ڈسکشن آئے گی. اور اگر آپ اس سب کو نظر انداز کریں گے تو پھر وہی بات ہے, یہ محال ہے, ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے. یہ امکان ہی نہیں کہ بچہ اس طرف آ سکے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایک سیگمنٹ ہے بچوں کا جو یتیموں کا سیگمنٹ ہے, اور اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ظاہر ان کے حقوق کے حوالے سے, ان کے فرائض کے حوالے سے ہم بات کریں.
بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے, بچوں کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے, اور بچوں ہی میں ایک سیگمنٹ ناظرین انتہائی حساس ترین سیگمنٹ ہے. قربان جائیے در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, کہ جنہوں نے اپنے دست مبارک کو یتیموں کے سروں پر ایسا پھیرا کہ رہتی دنیا تک ہمیں یہ بتلا دیا کہ جو یتیم کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, سرکار علیہ السلام نے ان کو بشارت بڑی کیٹیگوریکل دے دی ہے کہ وہ جنت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے ہوں گے. مفتی صاحب ذرا بتائیے کہ اتنا بڑا رتبہ, اتنا بڑا مقام, حقوق یتیموں کے, اور کس انداز سے ہمیں یتیموں کی داد رسی کرنی چاہیے. دیکھیے جنید صاحب, ہے دین اسلام میں حقوق اور فرائض کا جو تعین جس خوبصورتی سے کیا گیا ہے شاید ہمیں کسی اور سسٹم کے اندر نظر نہیں آتا. اور ان حقوق اور فرائض میں سب سے زیادہ جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں, جو کمزور ہیں, تہی دست لوگ ہیں, ان کے حقوق زیادہ رکھے گئے ہیں اور ان پر زیادہ توجہ کرنے پر زور دیا گیا ہے. اور انہی میں یہ جو یتیم ہے جس کے سر سے باپ کا سایہ شفقت اٹھ جاتا ہے, ویسے تو اس کے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات یہ ہے جو آپ نے لفظ بولا کہ میرے آقا در یتیم بن کے تشریف لائے ہیں, تو وہ اس لسٹ میں کھڑا ہو گیا ہے. تو آپ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر خاص طور پر ان پر خرچ کرنا, ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا, محبت سے پیش آنا. بچوں کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ویسے قولاً عملاً اتنی زیادہ شفقت کیا کرتے تھے کہ دیکھنے والے شخص ڈر رہ جاتے تھے. اقرا بن حابس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسنین کریمین کو چومتے دیکھا نا, سونگھتے دیکھا, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے لب کھول کے اپنے لب اندر رکھ دیتے تھے. تو اب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے تو 8 بچے ہیں, میں نے تو 10 بچے ہیں, میں نے تو اتنا پیار نہیں کیا کبھی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی پر شفقت نہیں کرتا اس پر شفقت نہیں کی جاتی. اور پھر وہ اصول دیا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا, جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی توقیر بجا نہیں لاتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو اب اس کو میرے آقا نے معراج یوں عطا کی. یہ کلائمیکس ہے یتیموں پر شفقت کے حوالے سے اور یتیموں کی پرورش کے حوالے سے, کہ فرمایا آنا و کافل الیتیم کا ہاتین فی الجنہ. یہ تو کلائمیکس ہے نا. فرمایا میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے, پرورش کرتا ہے, ہم دونوں جنت میں یوں ساتھ. اللہ اکبر, کیا مقام اور مرتبہ, کتنا بڑا مرتبہ, وہ مقام وہ مرتبہ جو نبیوں اور رسولوں کو نصیب نہیں ہوگا. اللہ وہ مقام ہے نا, یعنی جو تمنائی رہے صحابی, جو تمنائی رہے, بے شک ایسا ہی ہے. تو اب وہ مقام آقا نے یتیم کی پرورش اور کفالت کرنے والے کو عطا فرما دیا. اور میرے نبی نے فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس گھر میں کسی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, سبحان اللہ, اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے, اچھا رویہ رکھا جاتا ہے. سب سے بہتر گھر وہ ہے, سب سے بہترین گھر, سب سے بہترین گھر وہ ہے. اور ایک موقع پر عید کا دن تھا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک بچہ تھا یتیم, اور وہ ظاہر بات ہے جب خوشی کا موقع ہے نا, کیا واقعہ ہے, کیا خوبصورت, جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت تو پھر اپنوں کی یاد اور زیادہ آتی ہے. بالکل ایسا, جب بچہ دیکھے کہ فلاں نے اپنے باپ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے, فلاں اپنے چچا کے ساتھ جا رہا ہے, فلاں تو اکیلا تنے تنہا کھڑا ہو, تو اس وقت اس پر کیا قیامت ٹوٹتی ہے, کون محسوس کرتا ہے. اور پھر محسوس کیا ہے تو رحمت للعالمین نے محسوس کیا ہے, جن کو دنیا میں سب سے زیادہ احساس ہے, سب سے زیادہ احساس ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے, اس کو اپنے سینے سے لگایا, پیار دیا, اور پھر ساتھ گھر لے گئے. گھر جا کے اس کو نیا لباس پہنا کے فرمایا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ محمد تیرا باپ ہو اور عائشہ تیری ماں ہو. کیا اس بات پہ تو راضی نہیں ہے کہ محمد تیرا باپ ہو اور عائشہ تیری ماں ہو. دیکھیے یہ جو ہمیں اللہ رزق دیتا ہے نا, یہ جو رزق کی فراوانی دیتا ہے نا, نصوص موجود ہے. مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل ترزقون و تنصرون
इल्ला बिदुआफाइकुम, फरमाया ये जो तुम्हें रिज़्क मिलता है, जिसको तुम अपनी करिश्मा साजी कहते हो, जिसको अपनी हुनरमंदी कहते हो और कहते हो मुझे मेरी सलाहियत से मिला, ये तुम्हें तुम्हारी वजह से नहीं मिला, ये कमजोरों की वजह से मिला है, ये कमजोरों की वजह से मिला है, जिनकी वजह से मिला है उन पर खर्च करने से वो और ज्यादा बढ़ता है। एक बात बताइए, अब ये तो एक पहलू हो गया फजाइल का, कि जहाँ पर हुकूक की बात हो रही है कि यतीमों के हुकूक हमें देने चाहिए, जो हुकूक नहीं देने वाला है उसके लिए क्या वईद फरमाई? देखिए कुरान पाक जब हम उठाते हैं तो उनकी इतनी शदीद वईद, मसलन एक जगह यूं फरमाया अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम। आप फरमाया कि आपने देखा है जो दीन यानी रोज़े हिसाब को, डे ऑफ जजमेंट को जो झुठलाता है, और वो है कौन? जो यतीम को धक्के देता है। तो इसका मतलब यह है जिसने किसी यतीम को धुतकार दिया ना, जिसने किसी यतीम को जो है वो हटा दिया और उसको शफकत भरी निगाहों से ना देखा, गोया कि उसने रोजे हिसाब का इनकार कर दिया है। अल्लाहु अकबर। यानी कुरान यूं कह रहा है कि अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी, ये इसमें मौसूल है। अब इसका मतलब क्या है? ये उलमा समझ सकते हैं। कहा कि क्या आपने देखा वो जो दीन को झुठलाता है, रोजे हिसाब को, ठीक है, और ये वो है जो यतीम को धक्के देता है। हाँ, यानी उसको ये पहले बताया जा रहा है कि झुठला रहा है रोजे हिसाब को। हाँ, वो रोजे हिसाब को, रोजे क़यामत को खौफ नहीं है उसको, इस बात का उसको खौफ नहीं है। अगर किसी के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ एक राई के दाने के बराबर भी मौजूद है तो वो कभी किसी यतीम को धुतकार नहीं सकता। अच्छा सर, धुतकारने से बात आगे, अम्मा साइला फला तनहर फअम्मल यतीमा फला तक़हर, अम्मा साइला फला तनहर। यतीम पर कभी भी कहर आलूद निगाहों से उसको न देखो, यतीम को हमेशा प्यार से देखो, यतीम को शफकत से देखो, यतीम को अपने पास बिठाओ, क्योंकि हजरत मियां मोहम्मद बख्श। अच्छा, मैं तो यूं समझता हूं कि यतीम को इसलिए भी प्यार से देखो कि उसको निस्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दुर्रे यतीम है। देखिए, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात पाक कामिल नमूना है ना। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से ये साया उठाई इसलिए बाप आपके दुनिया में तशरीफ, ताकि कोई अगर इस मंजिल में आए, इस मरहले में आए, तो उसके साथ भी उसको ये तो समझ आ जाए कि मेरे बाप तो अब गया, मेरे आका के दुनिया में तशरीफ लाने से एक जुमला सिर्फ एक जुमला ये बताइए कि ये तो धुतकारने की बात, तो जो माल गस्ब कर जाते हैं यतीमों का और उनकी करोड़ों रुपए की जायदाद, लाखों रुपए की जायदाद जो गस्ब कर जाते हैं, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नार। अल्लाहु अकबर। कुरान ने कहा जो किसी भी यतीम, सुन लीजिए जो लोग माल खाते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं ना यतीमों का माल खाने के लिए, खा चुके हैं, सुन लीजिए। और ये बात आपने बड़ी अहम कही है कि आजकल मोस्टली ऐसा होता है कि जो बच्चा यतीम हो जाता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो गस्ब कर जाता है। हाँ, तो वो उसके जिनको उस बच्चे पर दस्ते शफकत रखना चाहिए था वही भेड़िए बन जाते हैं। हाँ, ऐसे भंबोर देते हैं। जो चचा, जो करीब चचा ताया वगैरह, वो सारे वो जब्त कर जाते हैं, हड़प कर जाते हैं। और अल्लाह ने फरमाया है जो किसी यतीम का माल ना हक तौर पर खाता है वो जहन्नम की आग के अंगारे अपने पेट में भर रहा है। उसके बाद क्या रहेगा? इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नार। और बार बार कुरान ने कहा और कुछ नहीं किया, बातिल तरीके से, नाहक तरीके से यतीमा के माल ना खाओ। और एक जुमला सिर्फ ये सुनिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जहां भी इन्फाक फी सबीलिल्लाह के लिए फहरिस्त दी है ना, तो उसमें माँ बाप और अकरबीन के बाद तीसरे नंबर पर यतीम को रखा। मतलब आसान अल्फाज में लोगों को समझाने के लिए इन्फाक फी सबीलिल्लाह से मुराद ये है कि अल्लाह की राह में माल खर्च करने के हवाले से पहली फहरिस्त में। बिल्कुल ठीक है, ये तो हुआ ज़ाहिर एक पहलू। अब हम बात करते हैं बच्चों के हवाले से। यहाँ एक बड़ा मसला ये है कि आज के इस दौर के अंदर जहाँ पर आपको पता है सैटेलाइट चैनल्स की भरमार है, सोशल मीडिया की भरमार है, फिंगर टिप्स पे दुनिया आ चुकी है, और बच्चा ये कहता है कि मुझे ज़िंदगी अपने मुताबिक, अपने अंदाज से, अपनी डोमेन मैं सेट करूँगा, मेरे वालिदैन सेट नहीं करेंगे, मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। वालिदैन ये कहते हैं कि तुम्हारी सर्टेन डोमेन है। तो बच्चों को किस हद तक वालिदैन को आज़ादी देनी चाहिए और किस हद तक बच्चों को रोक सकते हैं वालिदैन, बताइए। जुनैद भाई, एक जुमला मैं यतीम के हवाले से क्या कि इसी सवाल पर आता हूँ। जिस घर में यतीम बच्चा है और जिनके ज़ेर कफ़ालत है, उन पर कुछ चीज़ें अखलाकी तौर पर लागू होती हैं। ठीक है।
ان میں سے پہلی یہ ہے کہ جو اپنے بچوں کے لیے لے کر آئیں وہی اس یتیم کے لیے اللہ ہاں کیا اچھی بات اس کو بلکہ اپنے بچوں سے پہلے اسے پیش کریں. کیا اچھی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس یتیم کے سامنے اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار نہ کریں, یعنی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے, اس کے دل میں کمتری میں مبتلا نہ ہو, دل آزاری نہ ہو, اپنے باپ کو مس کر کے یہ نفسیاتی, یہ سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح اس بچے کے ساتھ ٹریٹ کریں. نمبر 3, تعلیم و تربیت جیسے وہ اپنے بچے کی کرتے ہیں ایسی ہی اس یتیم کی اس کو فیل ہی نہ ہونے دیں اس کا باپ نہیں. اچھا بہت سی جگہوں پہ ہوا بھی ہے, پتہ بھی نہیں چلا, مطلب بہت بعد میں جا کے پتہ چلا جی کہ وہ میں تو یتیم تھا, کفالت میرے, یہ میرا باپ ہے, یہ میرا بہت بعد میں جا کے ایسا بھی ہوا ہے. اب رہی بات کہ بچوں کی آزادی کی کیا ڈومین ہے, اس سلسلے میں 2-3 اصول ہیں. بتائیے. مثلا اصول یہ ہے کہ بچے کے عقائد, اس کے اخلاق اور اس کے جسمانی, ان تینوں اعتبارات سے بچے کو آزادی دینے سے نقصان نہ پہنچے. اچھا آپ مجھ سے, اب آپ پلٹ کے ایک سوال مجھ سے آپ کریں. ابھی میں نے آپ سے ایک سوال, آپ مجھ سے ایک سوال, یہ سوال آپ نے کیوں کیا, پوچھیے مجھ سے. جی آپ نے کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ اس لیے کیا ہے کہ یہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر یہ میرا جسم میرے مرضی کے نارے لگاتے ہیں. تو ذرا اس لیے ذرا سمجھانا ہے لوگوں کو کہ یہ اس طرف نہ جائیں, اس طرف جائیں. اسی لیے میں نے یہ 3 جملے کہے ہیں کہ بچے کی آزادی میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی آزادی میں ایسی آزادی نہ ہو, ایسی سوسائٹی نہ بنے کہ اس کے نظریات, اس کے عقائد جو اسلام سے متعلق ہیں, دین کے حوالے سے ہیں, وہ بگاڑ کا شکار نہ ہو. صحیح. مثلا آپ سوشل میڈیا پر بچے کو آپ بغیر کسی قید کے چھوڑ دیں گے تو وہاں بھانت بھانت کی بولیاں ہیں, طرح طرح کے نظریات ہیں, وائی فائی گھر میں موجود ہے, گمراہی کے مختلف مورچے ہیں وہ سوشل میڈیا پر, جو کیونکہ وہاں پر کوئی پختہ بات تو ہوتی نہیں ہے نا, تو وہ پھر ایک تو بچہ کے نظریات پہ فرق پڑے گا. نمبر 2, بچے کے اخلاقی اعتبارات سے, وہ اخلاق کی اب بہت تفصیل ہے, آپ سمجھ لیجئے. بس اخلاقی اعتبار سے بچے میں اگر کوئی کمزوری آتی ہے تو نقصان ہوتا ہے, وہ دوسرا اصول ہے. بچے کو ایسی آزادی نہیں دے سکتے. تیسرا, بچے کو ایسی آزادی دینا جس سے اس کو طبی حوالے سے, جسمانی اعتبار سے نقصان پہنچتا ہو, اس کی اجازت نہیں ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ہم نصابی سرگرمیاں, ورزش, ایکسرسائز بالکل اجازت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے تھے اپنے بچوں کو گھوڑ سواری سکھاؤ, تیر اندازی سکھاؤ, اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ. ٹھیک ہے, آپ تلقین تو بچوں کو ہر اس چیز کی آزادی ہے جو اس کے لیے مفید ہے, ٹھیک ہے, اور جو کسی بھی حوالے سے اس کے لیے نقصان دہ ہے, یہ اس کی باؤنڈری ہے, اس کو اجازت. بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا. گفتگو بہت تشنا ہے, میرا خیال ہے اس موضوع پہ مزید بات ہونی چاہیے, لیکن بہت اچھی گفتگو رہی. اللہ آپ دونوں کو جزائے جمیل عطا فرمائے. والدین سیٹ کرتے ہیں ڈونٹس کا ایریا بھی اور ڈوز کا ایریا بھی. اپنے بچوں کو اپنا باپ نہ بنائیں, اپنے بچوں کے باپ بنیں. اپنے بچوں کو اپنی ماں نہ بنائیں, یعنی یوں کہہ لیجئے کہ بیٹے کو اپنا باپ نہ بنائیں, اس کو اپنا بیٹا بنائیں, اس کے باپ بنیں. اور ماں سے میں گزارش کروں گا کہ ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کو اپنی ماں نہ بنائے, اس کی ماں بنے. جب آپ اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں نا کہ بیٹا یہ ڈونٹس کا ایریا ہے, اس طرف مت جانا, یہ پرانی روایتیں کہیں چلی نہیں گئی, ابھی بھی موجود ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے کمزور ہو گئے, ہمارے گھٹنوں میں دم نہیں رہا والدین کے, ہمیں کھڑے ہونا چاہیے, اسٹینڈ لینا چاہیے, بیٹا یہ ڈونٹس کا ایریا ہے, مت جانا یہاں پر, اور یہ ڈوز کا ایریا ہے تمہارے لیے کھلا ہوا ہے, جو چاہو کرو, بس یاد رکھنا کہ اپنی نارمز کو کبھی مت بھلانا. میں انشاءاللہ زندگی رہی تو رات 2 بجے سحری کے وقت آپ سے ملاقات کروں گا. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر. آمین.